بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانے کو تپش دی، جگنو کو روشنی دی، رنگین نوا بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زبان دے کر تعلیم خامشی دی، سایہ دیا شجر کو، پرواز دی ہوا کو، پانی کو دی روانی، موجوں کو بے کلی دی، رنگی کیا شفق کو باقی دلہن کی صورت، پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی دی، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، اور تھے نہ جو خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. محترم صدر اجلاس، علماء کرام اور جماعت مسلمین پابرا کے ذمہ داران، خطہ کوکن سے تشریف لائے ہوئے اخوان اہل حدیث، اور ہماری نہایت ہی باعزت باعصمت ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، وقت چونکہ بہت ہی سمٹ گیا ہے، اس لیے میں بھی اپنے موضوع کو کافی حد تک سمیٹ ہی کر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آغاز بخاری شریف کی اس روایت سے کرنا چاہتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں صحابہ کرام کو خیر و اہل الارض فرمایا تھا، بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حدیبیہ کے موقع پر مقام حدیبیہ میں تھے، رات میں بارش ہوئی، آپ نے صبح نماز فجر پڑھائی، زمین بھیگی ہوئی تھی، کیچڑ آلود تھی، صحابہ کرام کی پیشانیوں پر مٹیاں لگ گئی تھیں. نماز فجر پڑھا کر کے آپ صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، انتم خیر اہل الارض، تم روئے زمین کے سب سے افضل اور بہتر لوگ ہو. وجہ کیا تھی؟ کہ ان کا عقیدہ اللہ واحد پر تھا. وجہ کیا تھی؟ کہ رسالت پر کامل ایمان رکھتے تھے.
وجہ کیا تھی کہ قیامت پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے تھے، قضاء و قدر پر ایمان رکھتے تھے، غرضے کی ایمانیات کے جو شعبے ہیں پورے طور سے اس پر وہ کاربند تھے اور ان پر ان کا عقیدہ مضبوط تھا۔ میرے بھائیو دوستو، آج اس روئے زمین پر یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایمانیات کا مکمل سرمایہ بلا کم و بیش صرف اور صرف جماعت اہل حدیث کے پاس ہے۔ اس لیے آپ آج کے اس دور میں پورے روئے زمین کے سب سے افضل لوگ ہو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ کا عمل بھی ویسے ہونا چاہیے، جیسا کہ بھی برادر عزیز محمد رحمانی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لہٰذا آپ حضرات عامل اور حامل دونوں بنے، کتاب و سنت کے عامل اور حامل دونوں بنے، دونوں کا سرمایہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو موضوع میرا ہے احوال قیامت۔ قیامت یہ ہمارے مسلمہ عقائد میں سے ہے، اور جو شخص وقوع قیامت پر ایمان نہیں رکھے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور قرآن عزیز میں جن امور پر زور دیا گیا ہے، جن کو ثابت کیا گیا ہے، ان میں ایک قیامت کا ذکر بھی ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات اور ایک بہت بڑا حصہ حشر اور نشر، معاد اور اثبات قیامت پر ہے، اور قیامت کا واقع ہونا عقلی اور نقلی دونوں دلیلوں سے ثابت ہے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ جس کی ہم اور آپ ہر نماز میں تلاوت کرتے ہیں، اس کے اندر ایک آیت کریمہ ہے مالک یوم الدین، اللہ یہ قیامت کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو دن قیامت کے سارے لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا ان کے اعمال کا، اچھائی کیا ہو تو اچھا بدلہ اور برا کیا ہوگا تو برا بدلہ ملے گا، بدلہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اور یہ عقلی طور سے غور کیجئے کہ دنیا کی بھی ایک زندگی ہے، ایک وقت تھا کہ یہ دنیا نہیں تھی، دنیا کب اللہ نے بنائی قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، آسمان و زمین کی تخلیق کا بھی ذکر ہے، یہ ساری چیزیں قرآن حکیم میں بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ وقت نہیں کہ میں ان چیزوں پر روشنی آپ کے سامنے ڈالوں۔ جس طرح سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی بچہ ہے، پیدا ہوا، پلتا بڑھتا جوان ہو گیا، جوانی سے بڑھاپا آ گیا، اور بڑھاپا آنے کے بعد وہ فنا ہو جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک درخت کو آپ دیکھتے ہیں، کھیتی کو دیکھتے ہیں، تمام چیزوں کو جب دیکھ رہے ہیں کہ ان کا حال یہی ہے، وہ ظاہر ہوتی ہیں، پلتی ہیں، بڑھتی ہیں، پھیلتی ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو دنیا کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس زمین کو بنایا، کائنات کو بنایا، اور اس پر انسانوں کو آباد کیا، اور یہاں بھیجا ہے سب کو اپنی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں پیدا کیا ہے جن اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کی عمر بڑھتی چلی جا رہی، بڑھتی چلی جا رہی، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ دنیا فنا ہو جائے گی، اور یہ جتنے لوگ ہیں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، سب کو ان کے عملوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ عقلی طور سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آدمی اگر کھیتی کر رہا ہے، آم کی فصل لگا رہا ہے، آم کی کاشتکاری، آم کے باغ لگا رہا ہے، وہ آم اس کو ملے گا، ایسا نہیں کہ اس کو ببول ملے۔ آدمی گیہوں کی کھیتی کر رہا ہے تو گیہوں پائے گا، دھان نہیں پائے گا، دھان کی کھیتی کر رہا ہے تو گیہوں نہیں پائے گا۔ جو جیسا عمل کرے گا یہ بدلہ میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی عادل ہے، دن قیامت کے عدل کرے گا، اس لیے سارے لوگوں کو وہاں اکٹھا کرے گا۔ سائنسی اعتبار سے بھی یہ ثابت ہے کہ یہ سورج جو ہماری زمین سے 13,000 گنا بڑا ہے، 13 لاکھ گنا بڑا ہے، تو یہ سورج روزانہ لاکھوں کروڑ لاکھوں پاؤنڈ یہ توانائی اور روشنی بکھیر رہا ہے۔ سائنسدانوں کے تحقیق اور ان کے قول کے مطابق اس کی انرجی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ سورج کی پوری انرجی ختم ہو جائے گی، یہ سورج بے نور ہو جائے گا۔
یہ تارے جب سورج بے نور ہو گیا چاند و ستارے سب بے نور ہو جائیں گے۔ قرآن میں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت، یہ سارے چیزیں قرآن کریم کے اندر بیان کر دی گئی ہیں۔ بہرحال قیامت پر ہمارا عقیدہ ہے اور مضبوطی کے ساتھ عقیدہ ہے، اور جو شخص وقوع قیامت کا قائل نہیں وہ مومن و مسلمان نہیں ہے، خارج اسلام ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے وقوع قیامت اور اس کے بیان پر بڑا زور دیا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اتنا زور دیا گیا کہ کفار عرب اور مشرکین عرب یہ وقوع قیامت کے قائل نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جو کچھ ہے دنیا کی زندگی ہی ہے، ہم پیدا ہو رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، مر جائیں گے، ختم ہو گیا، قیامت وغیرہ کچھ نہیں قائم ہوگی۔ سورہ قیامہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ کیا اللہ نے فرمایا میں قیامت کے دن کی قسم کھا رہا ہوں اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھا رہا ہوں، کیا انسان نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر پائیں گے؟ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کے انگلی کے پور پور کو جوڑ دیں گے۔ یہ انگلیوں کے پور ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، گولائی میں ہوتے ہیں، تو ایسی چیزوں کو جوڑنا نسبتاً مشکل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم انگلیوں کے پور پور کو جوڑ دیں گے۔ مفسرین نے لکھا کہ ایک کافر ہڈی لے آیا اور اس کو سل بٹے پر رگڑ دیا، پیس کر صفوف بنا دیا، ہوا میں اجاڑ دیا، اڑا دیا، اور کہا بھلا بتائیے کہ یہ اڑا دیا یہ ہڈیاں کیسے اکٹھا ہوں گے اور کیسے ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ ایک شاعر کہتا ہے اپنی محبوبہ کو مخاطب کرتے ہوئے حیات ثم موت ثم نشر، حیات ثم موت ثم نشر حدیث خرافت یا ام امری، کہا کہ زندگی اور اس کے بعد پھر موت اور پھر اس کے بعد دوبارہ ہم کو زندہ کیا جائے گا، اے ام امر یہ خرافات کی باتیں ہیں۔ اب اس کو خرافات اس نے شاعر نے کہا، اور ذرا خرافات کا پس منظر سمجھ لیں تو آپ بہت اچھی طرح سے اس کو سمجھ جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحمقہ میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا تھا، دماغ کا کمزور تھا، دماغ اس کا کچھ چل گیا اور وہ اپنی بستی سے نکلا، کہیں چلا گیا، غائب ہو گیا، ناپید ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب لوٹ کر آیا تو لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ تم اتنے دنوں تک کہاں غائب رہے، تم اتنے دنوں تک کہاں غائب رہے؟ وہ کہتا تھا مجھے جن اٹھا لے گئے اور اپنی بستی میں لے جا کر کے رکھا، اور عجیب و غریب قسم کی باتیں بیان کیا کرتا تھا کہ جس طرح سے آپ لوگوں کی یہ بستیاں ہیں، آپ لوگ اونٹ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، یہی حال جنوں کا بھی ہے، ان کی بستیاں ہیں، ان کی آبادیاں ہیں، بھیڑ بکریاں وہ پالتے ہیں، جس طرح سے آپ کی بھیڑ بکریاں بولتی ہیں، آواز کرتی ہیں، اسی طرح سے ان کی بھیڑ بکریاں بھی بولتی ہیں، آواز کرتی ہیں۔ مجھ کو ایسی جگہ پر رکھے ہوئے تھے جہاں میں سن رہا تھا۔ تو اس آدمی کا نام تھا خرافہ، اس کا نام کیا تھا؟ خرافہ نام تھا۔ تو ایسی چیزیں جو بے بنیاد ہوں، جن کی کوئی اصلیت نہ ہو، جس کے کوئی دلیل نہ ہو، عقل کے خلاف ہو، اب اسی شخص کی طرف نسبت کر کے خرافات کہا جاتا ہے، کیونکہ بکواس کر رہا تھا، جو اہل عرب کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی، بے دلیل بے بنیاد بات تھی، اس لیے اس کی طرف منسوب کر کے ایسی باتوں کو خرافات کہا جاتا ہے۔ اس لیے شعر پھر سے سنیے، اس نے کہا حیات ثم موت ثم نشر حدیث خرافت یا ام امری، زندگی اور اس کے بعد پھر موت، اے میری معشوقہ ام امر، یہ خرافات کی باتیں ہیں، بالکل کوئی اس میں اصلیت نہیں، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اب اسی بنیاد پر اہل بدعت کو بھی خرافاتی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے جو اعمال ہیں اور ان کے جو مراسم ہیں اور ان کے جو رسم و رواج ہیں، کتاب و سنت سے اس کی کوئی دلیل نہیں، قطعی کہیں کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے ان کو خرافاتی کہا جاتا ہے۔ اہل البدع والخرافات ان کو کہا جا رہا ہے اسی بنا پر۔ بہرحال تو ان کا خیال تھا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے
کہتے تھے ایذا متنا وکننا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو کیا دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے؟ ہیہات لما توعدون، جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ارے بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت و نبوت سے سرفراز کیا گیا تو آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر کے یا صباحا کی ندا لگائی، آپ نے آواز دیا، ہانک لگائی، تو سارے لوگ اکٹھا ہو گئے اور آ کر کے پہنچے۔ پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا مصیبت آ گئی ہے؟ کیونکہ یہ طریقہ تھا ایسے وقت میں کہ جب کوئی آفت آ جاتی تھی، کوئی مصیبت آ جاتی تھی، کسی دشمن کا ڈر ہوتا تھا، تو کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے یا صباحا کی آواز لگائی جاتی تھی، تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یا صباحا کہا جا رہا ہے، کوئی آفت کوئی مصیبت آ گئی ہے، چلو دوڑو۔ سارے لوگ دوڑ کے آگے، لوگوں نے پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی باتیں ان کو پہنچائیں اور قیامت کا ذکر کیا۔ تو آپ کا چچا ابو لہب سب سے پہلے بول پڑا، تبا لک الہذا جماعتنا، کیا اے محمد تیرا ستیہ ناس ہو، کیا تم نے اسی لیے ہم لوگوں کو اکٹھا کیا تھا کہ یہ قیامت قائم ہوگی؟ قیامت کی باتیں بتا رہا ہے۔ مولانا حالی نے اپنے منظوم اشعار کے اندر اس کی ترجمانی کی ہے، وہ فخر عرب و زیب محراب و ممبر، وہ فخر عرب و زیب محراب و ممبر، تمام اہل مکہ کو ہمراہ لے کر، بحکم خدا اور فرمان داور، سوئے دشت اور چڑھ کے کوہ صفا پر، پکارا یہ سب کو کہ اے آل غالب، سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کاذب، ہم نے کہا قول آج تک کوئی تیرا، سنا ہم نے جھوٹا کوئی اور نہ دیکھا، کہا اگر سمجھتے ہو تم مجھ کو ایسا تو باور کرو گے اگر میں کہوں گا کہ فوج گراں پشتے کوہ صفا پر پڑی ہے کہ لوٹے تمہیں گھات پا کر، کہا تیری ہر بات کا یقین ہے کہ بچپن سے صادق ہے تو اور امی ہے، کہا اگر میری یہ بات یہ دل نشیں ہے تو سن لو خلاف اس میں اصلا نہیں ہے، کہ سب قافلہ یہاں سے ہے جانے والا، ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا۔ تو اسی بات پر آپ کا چچا ناراض ہو گیا اور آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا۔ بہرحال تو قیامت کے یہ لوگ منکر تھے، قائل نہیں تھے، اس لیے قرآن حکیم میں اس بات قیامت پر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ سورہ قاف میں، سورہ واقعہ میں، سورہ قیامہ میں اور بہت سارے مقامات پر بہت ساری آیتیں ہیں جنہیں عقلی طور سے بھی ثابت کیا گیا ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، تو سارا جسم اس کا سڑ جاتا ہے، یبلا، پورا کا پورا ختم ہو جاتا ہے، چاہے آگ میں جلاؤ جل جاتا ہے پورا جسم، مٹی میں دفن کر دو مٹی کھا جاتی ہے، الا عضب الذنب، ایک ہڈی ہے جس کو عضب الذنب کہا جاتا ہے، جو آخری ہڈی ہوتی ہے ریڑھ کی، انسان کے پشت میں جو ریڑھ کی ہڈی ہے، لاسٹ میں جا کر کے ایک چھوٹی سی ہڈی ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے، اس کو عضب الذنب کا منہا یرکب الخلق، اسی کے ذریعے سے سب کو پیدا کیا جائے گا دوبارہ، اسی کے ذریعے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تخلیق کر دے گا، سب کو بنا دے گا، سارے لوگ اٹھ جائیں گے۔ بہرحال قیامت کے بہت سے آثار ہیں، قیامت کی علامتیں ہیں، اور قرآن سے اور احادیث سے وہ آثار ثابت ہیں، اور وقت نہیں کہ اب میں علامات قیامت کا ذکر کروں۔ البتہ اشارتاً تھوڑی سی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ علامات قیامت جن کا ذکر قرآن میں ہے، جن کا ذکر احادیث میں آیا ہوا ہے اور بہت صراحت کے ساتھ ہے،
ان سے ہٹ کر کے ہمارے کچھ مسلمانوں کے فرقے جو حقیقتاً مسلمان نہیں ہیں لیکن اب مسلمانوں میں ان کا شمار ہو رہا ہے، تو وہ لوگ اس سے ہٹ کر دوسری علامتیں بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ ابھی آپ حضرات نے روافض کا ذکر سنا، شیعوں کا ذکر سنا، ان کے نزدیک قیامت کے قریب ایک علامت اس کی یہ ہے کہ ان کے آخری امام ظاہر ہوں گے، ان کے آخری امام غائب جن کو کہا جاتا ہے وہ ایک پہاڑی کے اندر چھپے ہوئے ہیں، وہ ظاہر ہوں گے اور ان کے ذریعے انہیں غلبہ حاصل ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام باتیں وہ لوگ بیان کرتے ہیں جس کی کوئی اصلیت نہیں، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ پوری کی پوری شیعت اور پوری کی پوری رافضیت یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ اسلام و مسلمانوں کے خلاف یہ سازش ہے میرے بھائیو دوستو۔ آج اسی سازش کا حصہ ہے، اسی سازش کا یہ نتیجہ ہے کہ حرمین شریفین کو چاروں طرف سے گھیرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایران مدد دے رہا ہے حوثی شیعوں کو، ایران مدد دے رہا ہے حزب اللہ کو، ایران مدد دے رہا ہے بحرین کے شیعوں کو، ایران مدد دے رہا ہے سعودی عرب میں آباد شیعوں کو، ایران اس طرح سے اسرائیل سے گٹھ جوڑ کر کے سلفیوں کو، اہل حدیثوں کو اور حرمین کو گھیرنے کی تیاری کر رہا ہے اور پورے طور سے لڑائی ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی شاہ سلمان کو، خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان کو، انہوں نے اس فتنے کو بروقت سمجھا اور پوری زیرکی کے ساتھ اور پورے جرات کے ساتھ انہوں نے فیصلہ لے کر کے ان کے خلاف جنگ چھیڑ دیا اور ان کا دفاع کرنے لگے کہ جو اہل سنت کو یہ ستا رہے تھے، اہل سنت کو قتل کر رہے تھے، ان کے خلاف قتل و خوریزی کا بازار گرم کیے ہوئے تھے، بروقت انہوں نے فیصلہ لیا اور اپنی فوجوں کو اتار دیا ہے۔ ہمیں آپ کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شاہ سلمان کو اور زیادہ عزم و ہمت عطا فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ ان کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، آل سعود کی حفاظت فرمائے اور سعودیہ، پورے مملکہ سعودیہ کی اور پوری دنیا میں جہاں اہل سنت ہیں، اہل توحید ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، سب کو توفیق دے کہ وہ حرمین شریفین کی خدمت کے لیے، حفاظت کے لیے، صیانت کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اسی طرح سے قرب قیامت اور آثار قیامت، علامات قیامت میں اور بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ ان کے تعلق سے بھی ہمارے ہی کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جو انکار کر رہے ہیں، اور دراصل وہ انکار اس کا کیا کر رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار ہو رہا ہے، سنت کا انکار ہو رہا ہے اور اس عقیدے کا انکار ہو رہا ہے کہ جس کے اوپر متواتر طریقے پر، متوارث طریقے سے اہل سنت چلے آ رہے ہیں۔ تو وقت کی قلت ہے کہ میں اب ان سب چیزوں میں نہ جا کر کے صرف قیامت ہی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والے لوگ رہیں گے۔ جب اس روئے زمین پر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہ جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی، دنیا بھر جائے گی گندگی سے، بھر جائے گی فساد سے، بھر جائے گی بگاڑ سے، ایسے وقت میں قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو قرآن میں مختلف مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بیان فرمایا۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا۔ جب واقعہ بن جائے گا، جب واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی، اور لیس لوقعتها کاذبہ، اور جب وہ چیز وقوع پذیر ہو گئی تو اس کا کوئی جھٹلانے والا نہیں رہ جائے گا۔ یہ انکار کرنے والے، جھٹلانے والے، اب جب چیز سامنے آ گئی کیسے انکار کریں گے؟ خافضۃ الرافعہ، بہتوں کو پست کر دے گی، بہتوں کو اوپر اٹھا دے گی، پست و بالا کرنے والی ہوگی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین ہلا دی جائے گی، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، بالکل ریت کی طرح ہو جائے گا۔ فکانت ہباء منبثا، اور سب بکھر جائے گا ریزے کی شکل میں۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اے لوگو تم 3 گروہ میں بٹ جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ،
ایک قسم ان لوگوں کی ہوگی جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور ایک قسم ان لوگوں کی ہوگی جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، اور ایک تیسرا گروہ ہوگا جو ہر کار خیر میں، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آگے رہنے والا ہے، یہ مقرب لوگ ہوں گے، اللہ کے قریبی لوگ ہوں گے۔ تو اس طرح سے قیامت قائم ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں قیامت کے بہت سے نام رکھے گئے ہیں۔ ایک نام تو یہ واقعہ ہو گیا، دوسرا نام یوم الدین ہو گیا، یوم الجزا ہو گیا، قیامہ ہو گیا، اس کا نام القاریہ بھی ہے۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کھٹکھٹانے والی۔ جب قیامت وقوع پذیر ہوگی تو زبردست آواز پیدا ہوگی کھٹکھٹاہٹ کی۔ اور اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین ہلا دی جائے گی، بھونچال آ جائے گا اور اپنے تمام خزانوں کو نکال پھینکے گی۔ ابھی 25 اپریل کو نیپال میں زلزلہ آیا، ہم لوگ وہاں موجود تھے۔ صرف 7.9 درجے کا زلزلہ تھا، لیکن اتنا ہلا دیا اس نے کہ مہینوں تک ذہن سے وہ بات اتر نہیں تھی۔ ایسے بیٹھے رہتے تھے اپنے گھر میں، اپنے بستر پر، اچانک ایسے لگتا تھا کہ میرا بدن ہل رہا ہے، حالانکہ نہیں ہل رہا تھا، لیکن اس کا خوف ایسا تھا، ذہن میں وہ چیز ایسی رچ بس گئی تھی کہ لگتا تھا کہ بدن ہل رہا ہے۔ باتھ روم میں جاتے تھے تو ایسے بیٹھے بیٹھے لگتا تھا کہ بدن ہل رہا ہے۔ اور یہ صرف میری کیفیت نہیں تھی، ایسے تمام بہت سارے لوگ تھے جو کہتے تھے کیا زلزلہ آیا ہے؟ زلزلہ آیا نہیں، زلزلہ نہیں ہے، کہ ہم کہا تو بدن ہل رہا ہے، لگتا ہے کہ زلزلہ آیا گیا ہے۔ عجیب کیفیت تھی اس وقت۔ 10,000 سے زائد لوگ جو ہے لقمے اجل بن گئے، تمام مکانات تباہ برباد ہو گئے، کیا کیا سب ہوا، باہر اس تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبروں کو ظاہر کر دے گی، بیان کر دے گی۔ تو مختلف کیفیتیں ہوں گی، اور انہی کیفیتوں کے اعتبار سے الگ الگ قرآن میں ذکر کیا گیا، اس کا نام دیا گیا۔ ایک نام اس کا یوم التغابن ہے کہ یہ کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، رسول کی رسالت کا انکار کرنے والے اس دن افسوس سے اپنا ہاتھ ماریں گے اپنی ران پر، افسوس کریں گے کہ اے کاش کہ میں نے ایسا کیا ہوتا، میں نے یہ نہ کیا ہوتا، میں نے وہ نہ کیا ہوتا۔ یہ ساری چیزیں بیان کریں گے لوگ، افسوس کریں گے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، بڑی ہولناکی ہوگی، اور لوگ اس وقت ایک نفقہ پہلا ہوگا، دوسرا نفقہ ایک اور ہوگا۔ دوسرے نفقے میں لوگ جب اٹھائے جائیں گے، سور پھونکا جائے گا، لوگ اٹھیں گے، تو اس وقت نہایت ہی پریشانی کا عالم ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ایسی ہولناکی ہوگی، ایسی پریشانی ہوگی کہ اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اپنے ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ عجیب پریشانی کا عالم ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا۔ اور اس حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث جو متعدد سندوں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ لوگ جب میدان محشر میں ہوں گے، بڑی پریشانی کا عالم ہوگا، اتنی زبردست، سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے اور حساب نہیں ہو رہا ہے، سورج سوا نیزے پر آ چکا ہے، پوری تپش کے ساتھ، پورے حرارت کے ساتھ ہاتھ بکھیر رہا ہے، لوگ پریشان ہوں گے۔ اندازہ کیجئے اگر گھنٹہ 2 گھنٹہ مئی جون کی تپش میں، دھوپ میں باہر کھڑا ہونا پڑے تو ہمارے اوپر کیا گزرے گا۔ لوگ کھڑے رہیں گے، ایک لمبی مدت تک کھڑے رہیں گے، سب آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ بھائی چلو ہم لوگ بڑی مصیبت میں ہیں، چلو انبیاء کے پاس، چلو آدم کے پاس، چلو فلاں کے پاس، تمام لوگوں کے پاس جائیں گے۔ لمبی روایت ہے، حضرت آدم کے پاس جائیں گے، وہ مشورہ دیں گے، حضرت نوح کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے حضرت ابراہیم خلیل کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ عیسیٰ کے پاس جاؤ، آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سفارش کریں گے حساب و کتاب کے لیے۔ آپ کے سفارش پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش سے اترے گا،
یوم تشقق السماء، جب آسمان پھٹ جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ عرش سے اس روئے زمین پر اتر پڑے گا۔ وَيَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ مِنْ غَيْرِ الْأَرْضِ، یہ زمین تو بدل دی جائے گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین پر اترے گا فرشتوں کے ساتھ، اور زمین پر انسانوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ چند مناظر میں قیامت کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے اس وقت کے بیان کر رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول دیکھیے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تو مجھے دن قیامت کے رسوا نہ کرنا۔ سب سے بڑی رسوائی تو دن قیامت کی رسوائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اے اللہ جس دن تو اٹھائے گا اس دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ لیکن ہوگا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے اپنے باپ کو کہ اس کے وہ جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کو اپنی دعا یاد دلائیں گے کہ اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، میری دعا سن لے، یہ میرا باپ ہے، اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابراہیم ذرا نیچے کی طرف تو دیکھو، نیچے دیکھو۔ ان کا باپ آزر جو بت تراش تھا، بت بنایا کرتا تھا، اس کو بجو کی شکل میں لایا جائے گا اور وہ پیشاب اور پائخانے میں لت پت ہوگا۔ حضرت ابراہیم دیکھ کر نفرت کر اٹھیں گے، کہا ہٹاؤ اس کو، ہٹاؤ یہاں سے۔ فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ، اس کی ٹانگوں کو پکڑ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی اور جنہوں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، خلیل اللہ ہیں، وہ اپنے باپ کے کام نہ آ سکیں گے، ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، کیونکہ شرک پر مرا تھا، شرک کا کام کرتا تھا۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ شرک کرنے والے چاہے اہل بدعت ہوں اور چاہے جو بھی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس دن ان کے کام نہیں آئے گی، آپ سفارش نہیں کریں گے۔ بہرحال تو ایک منظر تو یہ ہو گیا کہ فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ، اس کے ٹانگوں کو پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور میں نے آیت کریمہ کی جو تلاوت کی شروع میں خطبے کے بعد، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا بھونچال بہت زبردست ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن کی دودھ پلانے والی ماں اس کو دیکھے گی، وہ بھول جائے گی اپنے بچے کو، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمَلَهَا، اور حاملہ عورت کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور لوگوں کو دیکھو گے بدمست، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور وہ کوئی شراب کے نشے میں مست نہیں ہوگے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ تو یہ کون سا موقع ہوگا کہ جب حاملہ عورت کا حمل ساقط ہو جائے گا اور دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ منظر تو دیکھیے، قرآن کریم کا انداز بیان تو دیکھیے کہ ماں کو سب سے زیادہ پیار اپنے شیرخوار بچے سے ہوتا ہے۔ آگ لگ گئی ہو، چاہے ماں بھلے جل جائے، اس کی جان چلی جائے، لیکن اپنے بچے کو بچانے کی فکر کرتی ہے۔ کہ یاجوج میں کوئی کہتا ہے یہ چین کے لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے روس کے لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے ترکستان کے لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں کہ یہ کہاں ہیں، جیسا کہ وہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ کے اندر ادھر بند ہیں اور یہ زبان سے چاٹتے رہتے ہیں، قیامت کے دن وہ راستہ کھل جائے گا اور لوگ نکل پڑیں گے، وہ من کل حدب ینسلون، ہر اونچائی سے سرکتے ہوئے وہ چلے آئیں گے اور پوری دنیا میں طوفان مچا دیں گے اور فتنہ برپا کر کے رکھ دیں گے۔ تو یہ اتنی بڑی تعداد ان کی ہوگی۔ تو ایک منظر تو قیامت کا یہ ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہے، ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہے، سب کو جانا ہے۔ جب پل صراط نصب کیا جائے گا اس پر سے گزرنا ہوگا۔ یہاں میں ایک دلچسپ بات یہ سناؤں کہ بنارس کے اندر ایک پادری نے حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمہ اللہ کے سامنے اس نے بیان کیا، کہا بھائی دیکھو اسلام میں نجات نہیں ہے، اسلام میں نجات نہیں ہے۔
عیسائیوں کا اور کرسچین کا ایک عقیدہ عقیدہ نجات کا ہے. کیا ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پر لٹک گئے, سولی پر چڑھ گئے, تمام انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا, اب چاہے جو کرو نجات ہے اس کے اندر. تو اسی کے ذریعے لوگوں کو اپنے طرف کھینچتے ہیں کہ بھائی عیسائی بن جاؤ, کرسچین بن جاؤ, اسی میں تو نجات ہے. حضرت یسوع مسیح پھانسی پر لٹک گئے, سولی پر چڑھ گئے اور سب کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا, سب کے گناہ ختم ہو گئے. اس کی وجہ سے اب جو چاہو سو کرو, زناکاری کرو, بدکاری کرو, چوری کرو, خیانت کرو. تو اسی لیے تو آج یورپ کے لوگ اور کرسچین لوگ جتنی برائیاں ہیں, جتنی بے حیائیاں ہیں, انہی کے ذریعے تو دنیا میں پھیل رہی ہیں. تو یہی سب ہو رہا ہے. تو اس نے کہا بھائیو دیکھو, اسلام کے اندر نجات نہیں ہے, مسلمان ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ یہ نماز اور یہ روزہ, یہ عبادت, یہ تلاوت, یہ زکوٰۃ, یہ سب رائے گاہ ہے, اسلام میں نجات نہیں ہے. اس نے اسی آیت کا سہارا لیا کہ قرآن میں آپ کے کہا گیا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, سورہ مریم میں, کہ تمہارے رب کا یہ حتمی اور قطعی فیصلہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو وہاں سے گزرنا ہے, سب کو جانا ہے. پھر اس نے بخاری شریف کی روایت پیش کر دیا کہ دیکھیے اتنی ہی بات نہیں ہے کہ ان لوگوں کو نجات ہے, ان کے اللہ کو بھی نجات نہیں ہے جہنم سے, ان کے رب کو بھی, ان کے اللہ کو بھی جہنم سے نجات نہیں. دیکھیے بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ جب جہنم بھر جائے گی اور جہنم میں سارے لوگوں کو ڈال دیا جائے گا, یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید, جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی, تو کہے گی اور کچھ لاؤ ڈالو. پھر جتنے بھی گنہگار ہوں گے ڈالے جائیں گے, پھر کہے گی حل من مزید, اور بھی لاؤ, اس کا پیٹ بھرے گا نہیں. تو ان کے جتنے دیوی دیوتا وہ بھی ڈالے جائیں گے, یہ سورج اور چاند جس کی عبادت ہو رہی ہے یہ بھی ڈال دیے جائیں گے. یہ تو بے جان چیزیں ہیں نا, لیکن ان کی رسوائی کے لیے کہ دیکھ لو جن کی تم عبادت کر رہے تھے, تمہارے نفع نقصان کی بات تو چھوڑو, یہ بھی جہنم میں ڈالے گئے ہیں, سب کو ڈال دیا جائے گا, تبھی جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت کہ حتیٰ یضع الرب قدم ہو, یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا پیر اس کے اوپر رکھ دے گا, قدم رکھ دے گا, بس وہ ٹھنڈی پڑ جائے گی, سکڑ جائے گی جہنم. وجہ اس کی کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہوگی کہ اللہ تو خالق مالک ہے, سب کا ہے, اور اللہ کو آگ اور پانی سے کیا ہوا ہے, نہ آگ اس کو جلانے والے ہے, نہ پانی اس کو اثر کرنے اور ٹھنڈک پہنچانے والی کوئی چیز نہیں. سر جس طرح مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں سمجھانے کی حد تک, کہ ایک آدمی کوئی جانور پالے ہوتا ہے, بگڑ جاتا ہے جانور, تو کوئی تھپ تھپا دیتا ہے تو جانور ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. تو اس طرح سے سمجھیے کہ اللہ کی وہ بھی مخلوق ہے, اللہ سبحانہ اپنا قدم رکھ دے گا تو جہنم ٹھنڈی پڑ جائے گی. اب مولانا کو جواب دینا تھا. دیکھیے کتنا اہم سوال اس نے اٹھایا ہے, بہت اہم سوال اٹھایا. اگر مولانا فیل کھا جاتے تو لوگ کہتے ہار گئے. مولانا کو بھی اللہ نے بڑی بصیرت دے رکھی تھی. تو مولانا کھڑے ہوئے, کہا بھائیو آپ نے تو ان کا بیان سن لیا, لیکن میری بھی بات سنیے کہ اسلام میں نجات نہیں ہے تو عیسائیت ہی میں کہاں نجات ہے, عیسائیت ہی میں کہاں نجات ہے. دیکھیے ان کے انجیل متی میں فلاں باب میں فلاں جگہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے تم میں کا کوئی مگر آگ سے اس کو نمکین کیا جائے گا, نمک لگا کر بھونا جائے گا تم لوگوں کو. تو اسلام میں نجات نہیں تو عیسائیت میں بھی تو نجات نہیں ہے. اب نہ یہاں نجات نہ وہاں نجات, تو ہم لوگ کیا کریں. تو مولانا اس موقع خود ایک شعر پڑھا, اندلیب مل کے کریں آہو زاریاں, اندلیب مل کے کریں آہو زاریاں, تو ہائے دل پکار میں ہائے تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل. بلبل کو پھول چاہیے اور آدمی کو دل ہی میں ساری باتیں آتی ہیں, تو میں اپنا دل پکڑ کے رو اور تو پھول کے لیے چلا, نہ یہاں نجات نہ, اب جائیں ہم لوگ کہاں. تو مولانا نے کہا دیکھیے یہ تو الزامی جواب ہو گیا, اب تحقیقی جواب میرا سن لیجئے. مولانا نے کہا تحقیقی جواب سن لیجئے کہ قدم نام کی ایک مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیار کرے گا, ہوگی. قدم مانے ہوتا ہے پیشگی اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہوگا اور اس کو اٹھا کے ڈال دے گا اس کے اندر, بس جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی. تو یہ تو مطلب ہمارے عقیدے کے خلاف بات ہے, لیکن بر وقت مولانا نے اس کو خاموش کیا اس کے ذریعے سے. تو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, تم میں سے ہر شخص کو وہاں سے گزرنا ہے.
لیکن میرے بھائی دوستو، گزرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہنم میں داخل ہونا ہے اور ڈبکی کھانا ہے، گوتے لگانا ہے، نہیں۔ ورود کا مطلب ہوتا ہے وہاں قریب پہنچنا۔ جیسا کہ جاہلی شاعر کہتا ہے، فَلَمَّا وَرَدْنَا الْمَاءَ زُرْقًا جِمَازْمُهُ وَضَعْنَا عِصِيَّ الْحَاضِرِ الْمُتَخَيِّمِ۔ یہ ایک ادبی بحث ہے کہ جب جو ہے شاعر زہیر بن ابی سلمہ وہ کہتا ہے اپنی محبوبہ سے کہ جب وہ محبوبائیں اس کی جب چشمے کے پاس پہنچ گئیں، فَلَمَّا وَرَدْنَا الْمَاءَ چشمے پر پہنچ گئیں، زُرْقًا زِمَامُهُ جس کا پانی خوب گہرائی کی وجہ سے نیلا نیلا تھا، تو عرب میں چونکہ پانی کی بڑی قلت ہوتی تھی تو دیکھ کر پانی بہت خوش ہوئیں اور وہاں پر خیمہ زن ہو گئیں۔ تو دیکھیے شاعر کیا کہتا ہے، ورود کا معنی وہاں نزول نہیں ہے کہ پانی کے اندر اتر کر گوتا کھانے لگی، بلکہ وہاں خیمہ لگا کر پانی دیکھ کر کے ٹھہر گئیں۔ تو جہنم کے پاس سے تو گزرنا ہے، سب کو وہ منظر دیکھنا ہی دیکھنا ہے جہنم کا۔ تو یہ ایک منظر ہوگا کہ سارے لوگوں کو وہاں سے گزرنا ہوگا۔ اب کتنا ٹائم رہ گیا ذرا بتائیے، اس کے حساب سے بولیں۔ ہاں ہو گیا، ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ ایک منظر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رویت کا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رویت کا ایک منظر ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو، فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ تو ایک منظر وہاں یہ پیش ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موت کے فرشتے کو لا کر وہاں ذبح کر دے گا، موت کے فرشتے کو لا کر کے وہاں ذبح کر دے گا۔ جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں ایک جانور وہاں لائے جائے گا میڈھی کی شکل میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل جنت کو پکارے گا کہ اے جنتیوں دیکھو اس کو پہچان لو، یہ کون ہے؟ کہیں گے اس کو کون نہیں پہچانتا ہے، یہ تو موت ہے، ہر شخص کو اس سے گزرنا پڑا ہے، اس کا پیالہ پینا پڑا ہے۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا کہ اے جہنمیوں دیکھو، بس وہ سر اٹھا کر دیکھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ کیا تم لوگ اس کو پہچانتے ہو؟ کہیں گے کون ہے ہم میں سے نہیں پہچانتا ہے، کون اس کو نہیں پہچانتا ہے؟ پھر اس کو میڈھی کی شکل میں لا کر کے وہاں ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان ہوگا کہ اے جنتیوں خلود لا موتا، اب ہمیشگی ہے تمہارے لیے، موت نہیں طاری ہوگی، اور اے جہنمیوں اب یہ خلود ہے، ہمیشگی ہے، موت نہیں طاری ہوگی۔ یہ بہت بڑے افسوس کا دن ہوگا جب یہ دیکھ لیں گے کہ موت ہی ختم ہو گئی ہے، جس کی ہم امید کرتے تھے کہ جہنم میں جلتے جلتے مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تب تو اس عذاب سے نجات مل جائے گی۔ اب موت ہی نہیں ہے تو ہماری موت کہاں سے آئے گی؟ یہ بہت بڑے افسوس کا دن ہوگا۔ بہرحال تو ان سب کی چیزوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رویت کا مسئلہ ہے، دیدار الہی کا۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حل نرا ربنا یوم القیامہ، کہ ہمارے اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے دن ہم لوگ اپنے رب کا دیدار کریں گے، ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رب کو ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا ہے، رب کو کسی نے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتی ہیں کہ جو شخص دعویٰ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ جھوٹ کہتا ہے، وہ کذب ہے، وہ اتہام باندھتا ہے، نہیں دیکھا ہے۔ اور جو دیکھنے کی باتیں آ رہی ہیں وہ جبریل کو دیکھا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو ان کی اصلی حالت میں 2 مرتبہ دیکھا، اور معراج میں آپ تشریف لے گئے تو پردے کے آڑ سے بات ہوئی ہے، اللہ کا دیدار نہیں ہوا ہے۔ دنیاوی آنکھوں میں یہ سکت نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار کر کے اسے برداشت کیا جائے، اس کو برداشت کیا جائے۔ اہل تصوف کی زبان میں لاہوت اور ناسوت بولا جاتا ہے، تو یہ ناسوتی آنکھوں سے ہم اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائیو۔ جس طرح سے دیکھیے یہ بلب کی روشنی ہے، بلب کی روشنی کسی حد تک ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جو ولڈنگ والی روشنی ہوتی ہے وہ آنکھ برداشت نہیں کر پائے گی، آنکھ کا نور ختم ہو جائے، اور بھی تیز روشنی ہوتی ہے، آنکھ کا نور ختم ہو جائے گا، آنکھ برداشت نہیں کر، پردے پھٹ جائیں گے، جل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، برداشت نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس بات کی خواہش کی، درخواست کیا کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا کہ اے اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، کوہ طور پر آؤ اور دیکھو، اگر تم برداشت کر پاؤ تو دیکھو مجھے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور ایک چمک آئی، فخر موسیٰ صعقا، اس چمک سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، نہیں دیکھ پائے۔
تو اللہ کے دیدار کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے۔ فرعون نے اپنے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا یا حامان ابن لی صرحا، کہ اے حامان تو میرے لیے ایک بہت اونچا محل بنا دے اور میں اس پر چڑھ کر کے موسیٰ کے رب کو دیکھوں۔ یہ بار بار کہتا ہے آسمان میں رب ہے، آسمان میں رب ہے، میں چڑھ کر دیکھوں موسیٰ کا رب کیسا ہے۔ تو اب محل کوئی کتنا بنا لے گا، کتنا اونچا بنائے گا؟ ارے آج جیسے دبئی کا ٹاور اتنا اونچا بنا لے، سعودیہ میں بن رہا ہے جدہ میں اتنا اونچا ٹاور بنا لے، کہاں دی اس کی اونچائی کتنی ہے؟ ایک ضعیف روایت کے مطابق جانتے ہیں اونچائی کتنی ہے، ضعیف روایت ہے، امام حاکم نے صحیح کہا تھا لیکن علامہ البانی نے کہا ضعیف ہے۔ تو زمین سے لے کر آسمان کی دوری 500 سال کی مسافت، اور پھر پہلے آسمان کا جو حجم ہے موٹائی 500 سال کی مسافت، اور پھر اس کے بعد وہاں سے دوسرے آسمان کے جو ہے مسافت 500، اس طرح سے چلے جائیے 500 500 500 7ویں آسمان تک چلے جائیے، اور پھر 7ویں آسمان کے اوپر دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، اس کی بھی جو ہے مسافت 500، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش، اب غور کیجئے کتنی دوری پر ہے، تو اس نے چڑھنے کی کوشش کیا۔ اور اسی طرح سے جب سن 70 میں روسی سائنسداں جب گیا چاند کا سفر کیا اس نے، اور کہیں اونچائی سے جا کر اس نے پیغام دیا کہ میں اتنی اونچائی پر چلا آیا ہوں، یہاں تو کوئی رب کوئی اللہ نہیں دکھائی پڑ رہا ہے۔ اس بیوقوف کو بھی یہ نہیں معلوم کہ آسمان کہاں ہے اور عرش کتنی اونچائی پر ہے، عرش کہاں ہے، اور انسان کے آنکھوں میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کا دیدار کر سکے۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی کسی نے دیدار نہیں کیا ہے، تو اہل ایمان کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرنا۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا حل نرا ربنا یوم القیامہ، کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیے کہ دن قیامت کے ہم اپنے رب کا دیدار کر سکیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام فہم مثال کے ذریعے ان کو سمجھا دیا، بتا دیا۔ کہا حل تضارون فی رؤیت الشمس، جب سورج ایک دم کھڑی دوپہریہ پر ہو تو کیا سورج کو دیکھنے کے لیے تمہیں بھیڑ لگانی پڑتی ہے، کوئی پریشانی اور دقت ہوتی ہے؟ اسی طرح سے 14ویں رات کا چاند جب طلوع ہو تو کیا تم میں سے کسی کو چاند کو دیکھنے کے لیے پریشانی ہوتی ہے؟ ہر آدمی اپنی جگہ سے اپنے گھر سے دیکھ لیتا ہے، جہاں سے رہے وہاں دیکھنا چاہے دیکھ لے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت برپا ہو جائے اور فیصلے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد جہنم پر پل صراط کو رکھا جائے گا اور لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس سے پار کرو، گزرو، تو لوگ اس سے گزرنے لگیں گے۔ تو ہر شخص اپنے نامہ اعمال کے مطابق گزرے گا، ہر شخص اپنے نامہ اعمال کے مطابق گزرے گا۔ تو کوئی تو بجلی کے مانند پار کر لے گا، اور کوئی ہوا کے مانند اس کو پار کر لے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح پار کر لے گا، اور کوئی دھیرے دھیرے چلے گا۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پیٹ کے بل گھسیٹتے پھسیٹتے اس کو نکل جائیں گے، اور لیکن وہ لوگ اہل ایمان جس کی نیکیاں کم ہوں گی، برائیاں ان کی زیادہ ہوں گی، بدیاں زیادہ ہوں گی، وہ کٹ کر کے گر جائیں گے۔ لہو کلالیب، اس کے اندر آنکس ہوں گے، کانٹے بڑے بڑے لگے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ شوکت سادان کے کانٹے کی طرح۔ صحابہ سے کہا جانتے ہو سادان کا یہ نزد میں پایا، جیسے ہمارے ہاں پتہ نہیں یہاں لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں ناگ فنی کا کانٹا ہوتا ہے، ٹیڑھا ٹیڑھا بہت مضبوط اور بہت تیز ہوتا ہے، تو وہ کانٹوں میں پھنس کر کے لوگ وہاں چلے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، ایک مدت تک اس میں جہنم میں پڑے رہیں گے، جل جائیں گے، خاک ہو جائیں گے جل کر کے۔ ایک مدت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ دیکھو جہنم کے اندر میرے جتنے بھی اہل ایمان بندے ہیں ان کو جہنم سے نکال لو۔ فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ، اس کے اندر تمام لوگ پڑے ہوئے ہیں، جہنم تو بھری ہوئی ہے، تمام یہود ہیں، نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، سورج و چاند کی عبادت کرنے والے ہیں، جہنم بھری پڑی ہوئی ہے، ہم کیسے پہچانیں کہ تیرے کون بندے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک علامت بتلا دے گا، ایک نشانی بتلا دے گا کہ ان النار لا تاکل آثار السجود، کہ جہنم کی آگ سجدے کے نشان کو نہیں جلائے گی۔ غور کیجئے میرے بھائیو دوستو، نماز سے غفلت برتتے ہیں بہت سارے نوجوان، بہت سارے بھائی غفلت برتتے ہیں، تو یہ جو نشانات پڑ جاتے ہیں پیشانی پر، گھٹنے پر اور جگہوں پر جو زمین پر رکھے جاتے ہیں وہاں نشان پڑ جاتے ہیں، تو ان النار لا تاکل آثار السجود، سجدے کے نشان کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔
جائیں گے فرشتے اور انہی کے ذریعے سے پہچان اچھا جناب، تو وہ تو میرے اپنے ہاتھ میں 1 منٹ میں ختم کر سکتا ہوں تو بہرحال فرشتے پہچان کر کے اسی کے ذریعے سے نکالیں گے، سارے لوگوں کو نکال لیں گے۔ میرے بھائیو، اس نماز کی برکت دیکھ لو، ایمان کی برکت دیکھ لو۔ سب سے آخری مومن، سب سے آخری اہل ایمان جس کو جہنم سے نکالا جائے گا، اب اس کو نکال کر لے گئے، تو اب وہ دیکھ رہا ہے، باہر تو کر دیا گیا ہے لیکن وہ عرفات میں ہے، نہ جنت میں ہے نہ جہنم میں، تو کچھ دنوں تک جنت کے دروازے کی طرف دیکھے گا اور کہے گا کہ اے اللہ، میرا منہ جہنم کی طرف سے دوسری طرف پھیر دے، اس لیے کہ اس کی آنچ، اس کا دھواں مجھے جلائے مار ڈال رہا ہے۔ اللہ کہے گا کہ اے میرے بندے، کیا اس کے علاوہ کوئی دوسرا سوال تو نہیں کرے گا؟ کہے گا بس تیرا جس سے پکا وعدہ ہے، اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ کا حکم کہ بھائی اس کا منہ ادھر گھما دو، دوسری طرف منہ گھما دیں گے۔ اب جنت کی طرف دیکھے گا، جنت کے دروازے کی طرف دیکھے گا، ایک درخت دیکھے گا، بہت للچائے گا کچھ دن تک کے بعد، پھر کہے گا اللہ تجھ سے ایک درخواست یہ ہے کہ مجھے اس جنت کے دروازے پیڑ تک پہنچا دے، درخت تک پہنچا دے۔ اللہ پاک کہے گا کہ اے میرے بندے، کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں وعدہ تو کیا تھا، لیکن یہی ایک درخواست ہے، حکم ہوگا وہاں بھی پہنچا دیا جائے گا۔ وہاں سے پھر جنت میں جب جھانک کر دیکھے گا تو اس کے منہ میں پانی بھرے گا اور کہے گا اے اللہ، تجھ سے ایک درخواست یہ ہے کہ تو مجھے جنت کے دروازے کے اندر کر دے۔ اللہ پاک کہے گا کہ اے میرے بندے، کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب کوئی درخواست نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے ضرور تم سے درخواست کیا، لیکن آخری التجا ہے۔ اللہ پاک ہنس پڑے گا اور کہے گا ما اقدر ابن آدم کتنا جو بے وفا ہے، کتنا جو غداری کرتا، وعدہ کرتا، مکرتا ہے، تو حکم ہوگا کہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ تو وہ کہے گا کہ اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے۔ اللہ پاک کہے گا جا، جہاں تک تیری نگاہ کام کرتی ہے وہاں تک تجھے جنت مل رہی ہے، اور ایک روایت میں جہاں تک تیری نگاہ کام کرے اس کا جو ہے 7 گنا تم کو جنت میں جگہ دی جا رہی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مہربانی ہوگی دن قیامت کے اہل ایمان کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، اس سجدے کی نشانیوں والے کے ساتھ۔ میرے بھائیو دوستو، یہ قیامت کا موضوع اور جنت کے مناظر، جہنم کے مناظر، یہ سارے بہت وسیع موضوع ہے۔ بہرحال تھوڑے سے وقت میں نے تھوڑی باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو قبول فرمائے، جو باتیں حق اور سچ ہوں اس پر ہمیں اور آپ کو توفیق، عمل کی توفیق سے نوازے، اور اگر کوئی میری بات کتاب و سنت کے خلاف ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسے معاف کرے۔ اور میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کے جتنے احباب ہمارے آئے ہوئے ہیں ان کی سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی مغفرت فرما دے، سارے لوگوں کو کتاب و سنت کا عامل اور حامل بنا دے، ہمارے دلوں کے ایمان کے روشنی سے جگمگا دے۔ اے اللہ، دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ہمارے اہل توحید، اہل حدیث پریشانیوں میں، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، تو سعودی مملکت کی، اس کے حکومت کی اور شاہ سلمان خادم الحرمین شریفین کی تو مدد فرما دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے نرغے میں ہیں، دشمنوں کے ارادوں کو، ان کی مکاریوں کو تو خاک میں ملا دے۔ اے اللہ، جماعت مسلمین پابرا کو توفیق دے کہ اس طرح سے خدمت اسلام یہ کرتے رہیں۔ اے اللہ، ان کی تو نیکیوں کو قبول فرما لے، عزم ہمت عطا فرما لے، اور ہمارے خطہ کوکن کے جتنے بھی اہل حدیث بھائی ہیں سب کو توفیق دے وہ کتاب و سنت کے سچے حامی بنیں۔ اور اے اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت سے نواز، ہر آفت سے بلا سے محفوظ رکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔